الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ وبشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضرت گئے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ خصال ان کے سب بھلے حسنت جمیع خصالہ مومنو تم بھی درود پڑھو صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مقدر آزمانے کو سبھی میدان میں آتے ہیں جو جم کر کام کرتے ہیں وہی انعام پاتے ہیں نہ غمگین ہو حصول کامیابی میں گل شاخ پہ پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں مت کر ناز اپنی قسمت پہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ساحل پہ پہنچ کر سفینے ڈوب جاتے ہیں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزینوں میں حمد و صلات کے بعد معزز سامعین و ناظرین محترم حضرات اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات بندہ ناچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق ہمت طاقت عطا فرمائے۔ اب سٹیج کی صدارت فرما رہے ہیں استاذ القراء شیخ القراء پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ فقیر ملت جامع البرکات صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ خواجہ محمد عاشق حسین باروی زیدہ شرفہ اور میرے استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا استاذیم استاد محمد ریاض احمد صاحب سامعین محترم آپ حضرات کو بخوبی علم ہے یہ تقریب سعید عمدۃ الواصلین
قدوۃ الصالحین میرے مرشد کریم حضرت قبلہ عبداللہ المعروف پیر بارو کریم رحمہ اللہ اور حضرت خواجہ خواجگان سیدی و ساندی و مرشدی حضور قبلہ خواجہ فقیر محمد رحمہ اللہ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں زبدۃ العارفین جامع البرکات شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان مرشد المسترشدین برہان السالکین صاحبزادہ خواجہ محمد حسن الباروی الحسنی اطال اللہ عمرہ و شرح صدرہ۔ سامعین محترم، المختصر میں آپ حضرات کے سامنے نسبت، ادب اور صحبت کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات بندہ ناچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور سچے لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچے لوگوں کی سنگت میں آ جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لو۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا کہ متقی بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ علماء اس کی تعریف یوں کرتے ہیں المتقی من اتقی عن الشرک والمعاصی، کہ متقی اسے کہتے ہیں جو شرک سے بھی بچے اور تمام گناہوں سے بچے۔ آگے شرک میں عموم ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، چاہے وہ شرک اصغر ہو، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنا اور شرک اکبر اور اصغر سے بچنا، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری نسبت نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا تعلق، تمہاری صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے، ایک تمہید بطور مقدمہ، ایک ہوتی ہے نسبت، ایک ہوتا ہے منسوب اور ایک ہوتا ہے منسوب الیہ۔ نسبت کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کرنا، یا ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف منسوب ہونا، اسے نسبت کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے منسوب، جس چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جائے اسے منسوب کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف نسبت کی گئی ہے اسے منسوب الیہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ منسوب کا علم، منسوب کا مقام و مرتبہ منسوب الیہ کے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی منسوب کا اگر مرتبہ جاننا ہے پہلے منسوب الیہ کو سمجھنا ہوگا۔ جتنا منسوب الیہ بلند ہوگا، جتنا منسوب الیہ اعلیٰ ہوگا، اتنا درجہ منسوب کا ہوگا۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اور جانور کے بارے میں یاد رکھیں تمام ائمہ کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو معقول اللحم جانور ہوتے ہیں، جن کا گوشت کھانا جائز ہوتا ہے، کہ اس کے چمڑے کو دباغت کے بعد، رنگنے کے بعد استعمال میں لانا جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک جانور ذبح کرو، جانور کے ذبح کرنے کے بعد جو اس کا چمڑا ہے اگر اس کی دباغت کی جائے، طلباء، علماء، مدرسین، معلمین اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ دباغت کی دو قسمیں ہیں، ایک دباغت حقیقی ہوتی ہے، ایک دباغت حکمی ہوتی ہے۔ دباغت حقیقی کہتے ہیں چمڑے کو کسی قیمتی چیز کے ساتھ رنگنا، چمڑے کی دباغت کسی قیمتی چیز کے ساتھ کرنا۔ اس کی مثال جس طرح نمک ہو گیا، یہ بھی قیمتی ہے اگرچہ اس کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح آج جدید دور کے اندر کیمیکلز موجود ہیں، یہ بھی قیمتی چیز کے ساتھ اس کی دباغت ہوتی ہے۔ یہ دباغت حقیقی ہے۔ دوسری ہوتی ہے دباغت حکمی۔ دباغت حکمی اسے کہتے ہیں کہ چمڑے کی دباغت کی جائے
لیکن قیمتی چیز کے ساتھ نہ ہو۔ اس کی مثال اس چمڑے کو دھوپ پر خشک کیا جائے، یا اس کی دباغت مٹی کے ساتھ کی جائے، یا اس کی دباغت درختوں کے پتوں کے ساتھ کی جائے، اس کے کہتے ہیں دباغت حکمی، دباغت حقیقی ہو یا دباغت حکمی ہو، اس کے بعد چمڑے کو استعمال میں شرعی طور لانا جائز ہے۔ تو اسی چمڑے کو دیکھتے ہیں، اگر اس چمڑے کا منسوب الیہ اعلیٰ ہوگا تو منسوب کا مقام بھی اعلیٰ ہوگا، اگر منسوب الیہ خسیس ہوگا، منسوب الیہ گھٹیا ہوگا تو منسوب بھی گھٹیا ہوگا۔ اس کی مثال اگر اسی چمڑے کو قرآن پاک کے ساتھ منسوب کر دیں، اگر اسی چمڑے کو قرآن پاک کے ساتھ متصل کر دیں، منسوب الیہ بنے گا قرآن مقدس، منسوب بنے گا وہی چمڑا۔ اب قرآن مقدس اعلیٰ شان والا ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے، تو اس چمڑے کا مقام بھی بہت بلند ہوگا۔ اب اسی طرح اگر اس چمڑے کو اگر قرآن پاک کی طرف منسوب نہ کریں، اگر اسی چمڑے کو ہم جوتی اس سے بنا لیں تو منسوب الیہ جو گھٹیا ہے، خسیس ہے، اس کا کوئی مقام نہیں۔ اسی جوتی کو یہاں پر گندگی پر بھی پہنا جاتا ہے، ہر عام خاص جگہ پہ پہنا جاتا ہے، تو لہٰذا اس منسوب کا بھی کوئی مقام نہیں ہوگا۔ تو سامعین محترم، ان بزرگان دین، ان اولیاء کرام کا تعلق بالواسطہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام منسوب الیہ ہے تو اللہ والے منسوب، تو حضور کا مقام بلند ہے، حضور کی شان اونچی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ تو جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، وہ بھی بلند اور اعلیٰ شان کے مالک ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بزرگان دین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں کہ ان کا ایک غیر مسلم کے ساتھ مناظرہ ہوا، بات یہاں تک پہنچی تو اس غیر مسلم نے کہا کہ فیصلہ یوں ہوگا، دونوں کو ہاتھوں کو باندھتے ہیں، اکٹھے باندھ کر اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ جل جائے گا، سڑ جائے گا، راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ جھوٹا ہوگا، جس کا ہاتھ سلامت ہوگا، باقی ہوگا، وہ سچا ہوگا۔ یوں اسی طرح عمل کیا گیا، مالک بن دینار کے ساتھ اس غیر مسلم کے ہاتھوں کو باندھا گیا، جب آگ کے اندر ڈالا گیا، حالانکہ آگ کا کام، آگ کا فعل یہ ہے کہ کسی چیز کو جلا دینا، راکھ کر دینا، لیکن جب مالک بن دینار کے ہاتھ کے ساتھ اس غیر مسلم کا ہاتھ تھا، آگ نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔ حضرت مالک بن دینار نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، آگ کا کام ہے جلانا، کسی چیز کو راکھ کر دینا، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو رب نے فرمایا، اس کا ہاتھ الگ ڈالو، اپنا ہاتھ الگ ڈالو، پھر پتہ چلتا ہے آگ کس طرح اس کو جلاتی ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ ہے، اس کی ہاتھ کی نسبت تیرے ہاتھ کے ساتھ ہو چکی ہے، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ ہو، میرا کامل بندہ ہو، اس کے ہاتھ میں کسی غیر کا ہاتھ ہو، ہم اسے جلائیں۔ تو رب نے فرمایا، اس طرح کرو، اس کے ہاتھ کو الگ کرو اور اس کے اپنے ہاتھ کو الگ کرو۔ جب ہاتھ کو الگ کر دیا تو مالک بن دینار کا ہاتھ اسی طرح سلامت رہ گیا، وہ غیر مسلم تھا، اس کا ہاتھ جل کر راکھ ہو گیا۔ سامعین محترم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اپنا ہاتھ کسی کامل بندے کے میں دے دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو، تعلق کو کسی ولی کامل کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ کو ختم نہیں کرتا، راکھ نہیں کرتا، جلاتا نہیں، بلکہ سلامت رکھ دیتا ہے۔ جس طرح اس کی دوسری مثال، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی،
چھری کا کام ہے کسی کو کاٹ دینا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری کو چلایا، چھری نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔ تو یاد رکھیں، اگر چھری نہ چلے، چھری کسی چیز کو نہ کاٹے، اس میں 3 وجہ ہو سکتی ہے۔ وجہ اول یہ ہو سکتی ہے چھری چلانے والے کے دل میں فطور ہو۔ وجہ ثانی یہ ہو سکتی ہے کہ جس چھری کو چلایا گیا وہ چھری تیز نہ ہو۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جس چیز پہ چھری کو چلایا گیا ہو وہ چھری سخت ہو، لیکن یہاں پر تینوں چیزیں معدوم مفقود ہیں، کیونکہ چلانے والے اللہ کے نبی ابراہیم ہیں۔ اللہ کے نبی کی نیت میں کبھی فطور نہیں آ سکتا۔ اور چھری، تم کہو چھری تیز نہیں، بلکہ چھری تیز تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا، چھری نے پتھر کے 2 ٹوٹے کر دیے، پتھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تم کہو ابراہیم کا غلہ شاید سخت ہوگا، نہیں، ابراہیم کا غلہ تو گلاب کی پتیوں سے، گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم تھا، لیکن پھر چھری نے اثر نہیں دکھایا، چھری نہیں چلی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مقدس کے اندر نور محمدی موجود تھا، نور مصطفیٰ موجود تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ حضرت اسماعیل کی پیشانی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے نور کی نسبت ہو گئی، تو چھری نے اس وجہ سے کوئی اپنا اثر نہیں دکھایا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت اسعد بن زرارہ۔ یاد رکھیں، اسعد بن زرارہ وہ شخصیت ہیں اسلام کے اندر سب سے پہلے انہی کا جنازہ پڑھایا گیا۔ جب اسلام میں جنازے کا حکم نازل ہوا، جنازے کا حکم حضور علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس کے 9ویں ماہ کے اندر جنازے کا حکم ہوا، تو سب سے پہلے جو جنازہ پڑھایا گیا ہے اسعد بن زرارہ کا۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے، تو ایک روایت کے اندر وہ بھی اولیت والی روایت ہے، ابتداء والی روایت ہے، حضرت عثمان بن مظعون کا جنازہ پڑھایا گیا، لیکن علماء نے، محققین نے اس کے درمیان تطبیق دی۔ کس طرح تطبیق دی؟ کہ حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کی 2 جماعتیں ہیں، ایک جماعت، ایک طبقہ جس کو مہاجرین کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ جس کو انصار کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو مہاجرین میں سب سے پہلے جو نماز جنازہ پڑھائی گئی وہ حضرت عثمان بن مظعون، اور مہاجرین اور جو انصار میں سب سے نماز جنازہ پڑھائی گئی وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت اسعد بن زرارہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ، بطور تحفہ ایک 4 پائی پیش کی۔ تو نبی علیہ السلام اس 4 پائی پر آرام فرماتے تھے۔ پھر یہ 4 پائی منتقل ہوتی ہوتی حضرت عبداللہ بن اسحاق کے پاس آئی۔ وہ کس طرح؟ ایک شخص کے پاس وہ 4 پائی تھی، تو اس نے کہا کہ میں 4000 درہم کے بدلے بیچتا ہوں۔ تو اس نے کہا ایک 4000 کیا، اگر لاکھوں 4000 ہوں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ اس 4 پائی کا تعلق، اس 4 پائی کی نسبت، اس 4 پائی کا ارتباط نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ پیر سباق شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ سامعین محترم، نسبت، ادب اور صحبت کا بہت بڑا مقام ہے۔ ادب کے بارے میں حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الطریق کلہ ادب، یہ موجبہ کلیہ ہے۔ فرمایا کل کا کل ادب، فرمایا کل کا کل دین، یہ ادب ہی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت شیخ مجدد الثانی امام ربانی فرماتے ہیں، ہیچ بادب بے ادب بخدا نہ رسد، فرمایا بے ادب کبھی خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ جس وقت بندے کے اندر ادب کی دولت آ جاتی ہے
جو ادب کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے، اسے اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ حضرت امام مالک علیہ رحمہ حدیث مبارکہ پڑھا رہے تھے ادب کے حوالے سے، تو کسی طریقے سے آپ کی پشت کے اندر آپ کی پچھلی جانب ایک بچھو چھپ گیا، تو اس نے آپ کو ڈنگ مارا، تو امام مالک علیہ رحمہ نے وہ برداشت کیا۔ پھر فرمایا کہ اگر میں اٹھتا ہوں، جگہ تبدیل کرتا ہوں تو بے ادبی ہوگی، حدیث کی بے ادبی ہوگی۔ امام مالک علیہ رحمہ وہاں پر ٹھہرے رہے، آپ اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ علماء لکھتے ہیں حتیٰ کہ امام مالک کی پشت پر اس بچھو نے 16 ڈنگ مارے، لیکن امام مالک نے وہ ڈنگوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن حدیث کی بے ادبی کو برداشت نہیں کیا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک یہ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔